اور پیراڈائز سے انسان پیراڈائز والے اگر اعمال کر رہا ہے، لیکن ایک بات اس نے ایسی کر دی ہے جو اتنی بری بات ہے، اتنی کڑوی بات ہے، یا اتنا برا مذاق ہے، کسی کے بارے میں مذاق ہے، آپ کسی کو روسٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے، آپ کسی کی فالٹس جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں محفل میں بیٹھ کے، آپ کسی فیمیل اپوزٹ جینڈر کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس پہ بہتان لگا رہے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، آپ دوسروں کے افیئرز ڈسکس کر رہے ہیں، سکینڈلز ڈسکس کر رہے ہیں، آپ نے کوئی اتنا گندا مذاق کیا ہے کسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے، یا آپ نے کسی کی فیملی کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے اللہ تعالیٰ، یا آپ نے کوئی ایسا مذاق کر دیا ریممبر جو دین کو ہٹ ہو رہا ہے، جا کے اللہ رسول کے بارے میں آپ نے کوئی بات کر دی، اینجلز کے بارے میں آپ نے کوئی بات کر دی. مولویوں کو روسٹ کرنا تو ویسے ہی آج کل ہمارا جو ہے وہ پسندیدہ ایک وہ مشغلہ بن چکا ہے نا، مولویوں کو روسٹ کرنا. تو امیجن کہ آپ سنت کا مذاق اڑائیں، داڑھی کا مذاق اڑائیں، حجاب کا مذاق اڑائیں. اللہ تعالیٰ کو کتنی بری لگے وہ بات کہ انسان ہیل فائر میں اتنا ڈیپ گر جائے اس بات کرنے کی وجہ سے جتنی اسٹار کی ڈیپتھ ہے. سو واٹ اے اسکیری حدیث دس از. وین آئی ہرڈ دس حدیث کہ انسان کبھی کبھی ایسی بات کرتا ہے، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ انسان کبھی کبھی منہ سے ایسی گفتگو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی بری لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پیراڈائز کے رینک سے ہٹا کر ہیل فائر کے رینک میں لے جاتے ہیں. یعنی پیراڈائز کے رینک سے ہٹانے کا مطلب یہ کہ ابھی تک اس کے اعمال پیراڈائز والے تھے، لیکن اس بات کی وجہ سے اس کا رینک گر جاتا ہے اور وہ ہیل فائر والوں میں جو ہے وہ شمار ہو جاتا ہے اس مومنٹ پہ، اس ٹائم پہ. سچ از دا سچویشن بردرز اینڈ سسٹرز. یہ جو ہم میمز شیئر کرتے ہیں کیئرلیسلی، یہ جو ہم ہر وقت ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں، اور ہر وقت ہنسی مذاق میں لگنے کے حوالے سے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس، بیوٹیفل ایڈوائس، دس از دا حدیث. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یوتھ اس حدیث کو ہی آج لے لینا، صرف اس حدیث کو، پرسنالٹیز ان کی نکھر جائیں گی، وہ یوتھ بن جائیں گے انشاءاللہ جو چینج میکرز ہیں اور جن سے ہمیں امید ہے، بہت زیادہ امید ہے. ابو دردہ نہیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جو ہے مروی ہے، ان کو ایڈوائس کی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ابو ذر واز اے ویری پائس صحابی، سو کیئرفل کہ صحابہ کہتے تھے ابو ذر سے دعا کرو. آپ کو پتا ہے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دعا کرانی ہے تو ابو ذر کو ڈھونڈو. سچ گریٹ صحابی. ابو ذر صلی اللہ عنہ رپورٹڈ، آئی سیڈ او میسنجر آف اللہ انسٹرکٹ می. بیوٹیفل. یا رسول اللہ ایڈوائس کریں، نصیحت کریں، انسٹرکٹ کریں. واٹ اے لکی مین ہی واز کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے نصیحت کریں. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I advise you to be mindful of Almighty Allah, for it will beautify all your affairs. ابو ذر اللہ سے ڈر جا اکیلے میں. Brothers and sisters, یقین کریں یہ proverb، چائنیز proverb، reputation is what you are in front of people and character is what you are when you are alone. سبحان اللہ. کہ reputation یہ کہ آپ لوگوں کے سامنے بہت اچھے ہیں، کیریکٹر یہ ہے کہ آپ اکیلے میں کیسے ہیں. تب پتہ لگتا ہے ٹرو کیریکٹر، ٹرو گریٹ تب سامنے آتا ہے انسان کا کہ وہ اکیلے میں کیا حرکتیں کر رہا ہے، اکیلے میں بیٹھ کے وہ کیا کر رہا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سے کچھ نہیں چھپا ہوا ہے. اکیلے میں جو بندہ اللہ کو یاد کر کے گناہ سے بچ گیا، ڈر گیا، ریزسٹ کر گیا، اس کے لیے 2 جنت ہے. سورہ رحمان کی آیا ہے. That is the reward of such a person جو true grit اور character show کر رہے ہیں. تو ابو ذر کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے ڈر جا، be conscious of اللہ، اللہ تیرے تمام معاملات کو خوبصورت کر دے گا. کتنی زبردست بات ہے. ہمارے معاملات بکھرے ہوئے ہیں، یوتھ آپ کے معاملات بکھرے ہوئے ہیں. اسٹڈی ہے ایک طرف پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہے، پھر پیئر پریشر الگ ہے. کتنے معاملات ہمارے تتر بتر ہوئے ہیں. You need Almighty Allah. You cannot ignore Almighty Allah, especially at a young age. اور آگے جا کے تو آف کورس اللہ تعالیٰ کا تو اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا لائف کے کسی موقع پہ. بی کانشیس آف اللہ. استغفار کی عادت، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، استغفر اللہ کرنا. کل میں ایک بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتفاقاً ہوا یہ کہ میں اور میرے والد ہمارا انکم ٹیکس جو ہے وہ کرانے گئے، اس کی فائلنگ کرانے گئے. تو وہ بھائی الحمدللہ ویڈیوز دیکھتے تھے ہماری یوتھ کلب کی، میری تو ہی ریکگنائز، بہت خوش ہوئے. ان کی والدہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ قرآن پڑھاتی ہیں گھر میں، قرآن کی ٹیچر ہیں، 10 سال سے قرآن پڑھا رہی ہیں.
یقین کریں بردرز اینڈ سسٹرز، وین آئی وینٹ ٹو دیئر ہوم، مجھے اتنا سکون ملا، مجھے اتنا زبردست فیل ہوا، اتنی برکات مجھے فیل ہوئی، اینڈ دیٹ واز دا برکہ آف قرآن. مجھے نہیں پتا تھا یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، بٹ وین آئی انٹرڈ دیٹ ہوم، ہم ان کے گھر گئے تھے اسپیشلی ٹائم لے کر، آئی فیلٹ سچ سیرینٹی، سچ برکہ، سچ پیس. بعد میں جب انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ میری والدہ 10 سال سے قرآن کلاس کرا رہی ہیں اس گھر میں، آئی سیڈ کہ یہی وجہ ہے یہاں پر پیس کی، سیرینٹی کی. اینڈ دین ہی سیڈ سچ اے بیوٹیفل تھنگ، ہی سیڈ کہ علی بھائی ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن کی برکت دیکھی ہے، یعنی ہمارے رشتے اچھے ہو گئے، ہمیں لوگ اچھے مل گئے. کیا اس چیز میں ہمارا کنٹرول ہے؟ آپ خود سوچیں، کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگلے کیسے ہیں؟ جتنا مرضی وہ اچھے شو کر دیں، کیا آپ کو ان کے دل کا پتہ ہے؟ کیا آپ نے ان کے دل میں داخل ہو کے دیکھا ہے؟ یہ باتیں کس کو پتہ ہوتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. جب آپ اللہ تعالیٰ کو ایکویشن میں رکھیں گے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے کانشیس ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ملائے گا ہی اچھے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات ہی زبردست کرے گا. تو کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے بردرز اینڈ سسٹرز کہ ان بھائی کی بات کتنی خوبصورت ہے کہ ہم نے قرآن کی برکات اپنی لائف میں دیکھی ہیں. ایسے کام ہوتے ہیں، پھنسے ہوئے کام آسان ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے آسانیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ کوئی فیبلز نہیں ہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ خود اپلائی کر کے ہم نے دیکھا ہے. جب بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں لڑائی نہیں ہو سکتی، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. اس گھر میں کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی شر، کوئی فتنہ نہیں انشاءاللہ آئے گا. قرآن کی برکہ ہے. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، بی مائنڈ فل آف اللہ، اللہ ول بیوٹیفائی آل یور افیئرس. آئی سیڈ ٹیل می مور. بیوٹیفل کانسیپٹ کہ یا رسول اللہ اور بتائیے، کیا ہے کوئی آج ایسا یوتھ جو اور سننا چاہتا ہے اور سننا چاہتا ہے؟ آئی ہیو سم اسٹوڈنٹس، میں جس اسکول میں پڑھاتا ہوں، لٹرلی دیر آر سم اسٹوڈنٹس ہو آر لسننگ ویری اٹینٹیولی، who are actually really literally they are telling me اور بتائیں، because they want to improve. They love Allah and His Messenger. May Allah subhanahu wa ta'ala bless such youth. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you must recite the Quran and remember Allah Almighty, for you will be mentioned in heaven and you will have light upon earth. یہ ہے وہ بات جو میں نے آپ کو ابھی قصہ سنایا کہ قرآن پڑھو ابو ذر، قرآن کی وجہ سے تمہارا ذکر آسمانوں پہ ہوگا، اینجلز تمہارا ذکر کریں گے، اور دنیا میں یو ول ہیو لائٹ. کس چیز کی لائٹ؟ لٹرلی بھائی جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر سے ایک پازیٹیو انرجی نکل رہی ہوتی ہے، لٹرلی یو فیل اے لائٹ کمنگ فرام دیٹ پرسن. تو دنیا میں تمہارے لیے ایک لائٹ ہوگی، گائیڈنس کی لائٹ بھی ہوگی اوبویسلی. آئی سیڈ ٹیل می مور. ہی سیڈ کہ یا رسول اللہ اور بتائیے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you must observe long periods of silence, for it will drive away Satan and help you in the matter of your religion. This is the cure. This is the antidote, my dear ones. Youth, یہ آپ کا antidote ہے. Long periods of silence practice کریں. I see some students جو چپ رہنا بہت پسند کرتے ہیں. They are the most wise ones in the class. Trust me. وہ جن کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ بولی جاتے ہیں they make a fool out of themselves. جب بولتے ہیں فضول بات بولتے ہیں، جب کوئی کمنٹ کرتے ہیں فضول کمنٹ کرتے ہیں. کوالٹی کہاں ہے آپ کی؟ What image are you giving of yourself? لیکن there are some who practice periods of silence. So please اس چیز کو adopt کریں، سوچ کر بولیں. Either speak good or remain silent. تو جب تم پریکٹس کرو گے لانگ پیریڈز آف سائلنس، اٹ ول ڈرائیو اوے شیطان. جب تم بہت زیادہ بولو گے شیطان کو موقع ملے گا کہ اب اس کو میں یہ وسوسہ ڈالوں، اب یہ وسوسہ ڈالوں، اب اس سے یہ بات کروں، اب اس کو میں یہ تھاٹ دوں، اس کو یہ شرارتی بات کرنے کی طرف اکساؤں وغیرہ وغیرہ. تو سائلنس از بیوٹیفل. آئی سیڈ ٹیل می مور یا رسول اللہ، اور بتائیے. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ بیویئر آف ٹو مچ لافٹر, for it will deaden the heart and take away the light on your face. اللہ اکبر. ابو ذر سورج سے زیادہ مذاق مت کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ابو ذر کرتے تھے, یہ انہیں ایک نصیحت ہے اور ان کے تھرو ہمیں ہے کہ ضرورت زیادہ ہنسی مذاق مت کرو, for it will deaden the heart. کیا وجہ ہے ہماری یوتھ کو حدیث نہیں اٹریکٹ کرتی؟ کیا وجہ ہے ہمیں دین کی بات نہیں پسند آتی؟
ہمیں افیکٹ نہیں کرتی ہمارے ہارٹ میں جا کے، اس طرح سے نہیں ہٹ کرتی جس طرح سے صحابہ کو ہٹ کرتی تھی، نیک لوگ کو ہٹ کرتی ہے. کیا وجہ ہے؟ مذاق کر کر کے، بری باتیں کر کر کے، میمز دیکھ دیکھ کے، شگل میلہ لگا لگا کے دل ہی مردہ ہو چکا. اب افیکٹ ہی نہیں کرتا. اب وہی طریقہ ہے نا کہ دین کی بات ہو رہی ہو تو ہم ایکسپریشنز بنا رہے ہوتے ہیں، جیسے نیند آ رہی ہے یا جیسے جو ہے وہ میں اکتا رہا ہوں، وہ بھی ہنسی مذاق کے لیے، دوسروں کے دکھانے کے لیے، دیٹ آئی ایم کول، آئی ڈیفائی رولز، آئی ایم ریبیلیس، اینڈ آئی ڈیفائی ریلیجن اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو اٹ ول ٹیک اوے لائٹ آن یور فیس. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وزڈم، فیس سے لائٹ جانے کا کیا مطلب؟ وزڈم ہی نہیں رہے گا آپ کے چہرے پہ. یو ول ایکٹ لائک اے فول لٹرلی. although I do acknowledge, I do agree، یہ ایک میں پازیٹیو بات کرنے لگا ہوں. یہ جتنے لوگ ہنسی مذاق زیادہ کرتے ہیں، جتنے لوگ ایسی ایسی بات کرتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے یار یہ بات یہ لے کر کہاں آئے. میمز بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہ کریٹیوٹی ہے، میں اس کو اکنالج کرتا ہوں، اس کریٹیوٹی کو. بٹ خدا کے لیے کریٹیوٹی کچھ پازیٹیو سائڈ پہ بھی لگائے نا، صرف فضول کاموں میں تو کریٹیوٹی نہ لگائیں. آئی نو دس از انٹیلیجنس، آئی نو شرارتی اسٹوڈنٹ ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا ہے. میں بہت شرارتی تھا اپنی ٹین ایج میں. میرے ٹیچرز ہمیشہ میرے پیرنٹس کو یہی کمنٹس دیتے تھے کہ ہے تو یہ بہت انٹیلیجنٹ، لیکن بس کسی طرح رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ اس کی پازیٹیو انرجی لگ جائے. اسی طرح آئی ہیو سین سو مینی اسٹوڈنٹس، دے آر سو انٹیلیجنٹ، سو کریٹیو، ایسا مذاق کرتے ہیں، ایسی سی بات کرتے ہیں، ہنسی بھی آتی ہے، لیکن ظاہر ہے فضول بات ہوتی ہے. تو اس لیے if you want that the light of your face is not taken, you appear wise، تو پلیز اوور جوکنگ سے بچیں.